اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ حق کے مسافر۔ آج ہم حضرت جعفر بن ابی طالب کی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابو طالب قریش اور خاندان بنی ہاشم میں اپنی رفعت و شان اور منزلت کے علی الرغم ایک کثیر العیال اور تنگ دست شخص تھے، اور قحط نے ان کی مفلوق الحال میں مزید اضافہ کر دیا تھا، جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے، جس کی لپیٹ میں آ کر جانور ہلاک اور فصلیں تباہ و برباد ہو رہی تھیں، جس نے لوگوں کو بوسیدہ ہڈیاں تک کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا عباس بن عبد المطلب بنو ہاشم کے خوشحال ترین افراد تھے۔ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، چچا جان، آپ کے بھائی ابو طالب ایک کثیر العیال آدمی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس بری طرح سے قحط کی شدت اور فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم ان کے پاس چلیں اور ان کے بچوں میں سے کچھ کی کفالت اپنے ذمے لے کر ان کے بار کو کچھ ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ عباس نے ان کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، بے شک آپ نے ایک کار خیر کی طرف دعوت دی ہے اور حسن سلوک پر اکسایا ہے۔ پھر دونوں نے جا کر ابو طالب سے کہا، جب تک لوگوں کے سروں سے مصیبت کے بادل چھٹ نہیں جاتے، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کا جو بھاری بوجھ تنہا آپ کے کندھوں پر ہے، اس میں آپ کا ہاتھ بٹائیں اور آپ کے اس بوجھ کو کچھ ہلکا کریں۔ ابو طالب نے بھائی اور بھتیجے کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو تو باقی بچوں کے متعلق جو چاہو فیصلہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جعفر کو لے کر اپنے بچوں کے ساتھ شامل کر لیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور دین حق اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ اسی طرح جعفر بھی برابر اپنے چچا عباس کے یہاں رہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جابر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ اسماء بنت امیس اس کارواں نگہت و انور میں آغاز سفری سے شریک تھے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالارقم میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر ایمان لا چکے تھے، اور اس ہاشمی نوجوان اور اس کی نو عمر بیوی نے قریش کے ہاتھوں وہ ساری بلائیں اور مصیبتیں جھیلی جن سے ابتدائی زمانے کے مسلمانوں کو پالا پڑا تھا۔ انہوں نے ہر اذیت پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ جنت تک پہنچنے کے لیے ان پر خار وادیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں کا عبور کرنا ناگزیر ہے، لیکن یہ چیز ان کے اور ان کے دوسرے دینی بھائیوں کے لیے انتہائی تقدر اور پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی کہ قریش کے لوگ ان کے اور اسلامی شعائر و احکام کی ادائیگی کے درمیان حائل ہو کر انہیں لذت و عبادت سے محروم کر رہے تھے۔ وہ ہر جگہ ان کی گھات میں بیٹھے رہتے اور ہر وقت ان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی
کہ وہ اپنی بیوی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت تو دے دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مستقل سوہان روح کا باعث تھی کہ ان پاک طبیعت اور نیک نفس ہستیوں کو صرف اس جرم میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے، ناحق اور ظالمانہ طور پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنا پیارا وطن جس کی گلیوں اور میدانوں میں انہوں نے اپنے بچپن اور جوانی کے بہترین ایام گزارے ہیں، جس کے گوشے گوشے اور ذرے ذرے پر ان کی محبت کے لافانی نقوش ثبت ہیں، چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ قریش کے ان مظالم کو روک سکتے۔ مہاجرین کا یہ پہلا قافلہ خدا کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کر حضرت جابر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں سرزمین حبشہ کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں پہنچ کر اس کے نیک دل اور انصاف پسند حکمران نجاشی کی پناہ میں قیام پذیر ہو گیا، اور قبول اسلام کے بعد پہلی بار انہوں نے سکون و اطمینان کا سانس لیا اور عبادت الہی کی لذت اور اس کی حلاوت سے لطف اندوز ہوئے۔ وہاں نہ ان کو اس بات کا کھٹکا تھا کہ کوئی ان کی عبادت کا مزہ کرکرا کرے گا، اور نہ اس اندیشے میں مبتلا تھے کہ کوئی ان کے پرسکون لمحات کو بے چینی اور بے اطمینانی سے بدل دے گا۔ ادھر جب قریش کو ان مسلمانوں کے ارض حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا علم ہوا، اور ان کو پتہ چلا کہ وہ لوگ شاہ حبشہ کی حمایت اور اس کی پناہ میں اپنے دین و عقیدہ کے مطابق اطمینان اور بے خوفی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ان کے خلاف سازش اور صلاح و مشورہ میں مصروف ہو گئے، تاکہ یا تو انہیں قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا واپس لا کر قید خانے میں ڈال دیں۔ اب وہ پوری سرگزشت ہم حضرت ام سلمہ کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ اسے ہو بہو اس طرح بیان کریں جس طرح ان کی آنکھوں نے دیکھا اور ان کے کانوں نے سنا تھا۔ وہ فرماتی ہیں، جب ہم لوگ حبشہ کی زمین پر جا کر ٹھہرے تو وہاں ہم کو بہترین لوگوں کی ہمسائیگی ملی۔ وہاں ہم اپنے دین کے متعلق ہر طرح بے خوف ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہاں نہ تو ہم کو کسی اذیت سے دوچار ہونا پڑا، اور نہ کوئی ناپسندیدہ اور دل آزار بات سننے کے لیے ملی۔ ان حالات کی اطلاع جب قریش کو ہوئی تو انہوں نے ہمارے خلاف سازش کرنے اپنے دو مضبوط آدمیوں عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا، اور ان کے ہاتھ نجاشی اس کے درباریوں اور فوجی سرداروں کے لیے سرزمین حجاز کی وہ نادر اور بیش قیمت چیزیں تحفے کے طور پر بھیجیں جنہیں وہ پسند کرتے تھے۔ ساتھ ہی ان کو اس بات کی تاکید بھی کر دی کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے مسئلے پر بادشاہ سے گفتگو کرنے سے پہلے ہر سردار کو اس کا تحفہ دے دینا۔ جب وہ دونوں حبشہ پہنچے تو حسب ہدایت سب سے پہلے وہ نجاشی کے درباریوں سے ملے، اور ان میں سے ہر ایک کے سامنے ہدیہ پیش کرنے کے بعد اس سے کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ ناسمجھ لڑکے جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کا پرانا دین ترک کر کے اپنا نیا دین اپنا لیا اور اپنی قوم کے اندر پھوٹ ڈال دی ہے، بھاگ کر بادشاہ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ جب ہم بادشاہ سے ان کے معاملہ میں گفتگو کریں تو آپ لوگ ہماری تائید کریں اور اس کو یہ مشورہ دیں کہ وہ ان سے ان کے دین کے بارے میں کوئی سوال و جواب کیے بغیر انہیں ہمارے حوالے کر دے، کیونکہ ان کے قبیلوں کے سربراہ کو اور ان کے عقائد کو زیادہ بہتر طور پر جانتے اور سمجھتے ہیں۔ تو درباریوں نے کہا، ہم ضرور بادشاہ کو مشورہ دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی کو اگر کوئی بات
سب سے زیادہ ناگوار تھی تو وہ یہ کہ نجاشی ہم لوگوں میں سے کسی کو اپنے پاس بلا کر اس کی بات سنے۔ ان دونوں نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس کی خدمت میں ہدیے پیش کیے، جن کو اس نے بہت پسند کیا۔ پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہمارے کچھ بدترین قسم کے نوجوان ہیں جنہوں نے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ لے رکھی ہے۔ انہوں نے ایک ایسا دین اختیار کر رکھا ہے جس سے نہ ہم لوگ واقف ہیں اور نہ آپ ہی اس سے متعارف ہیں۔ انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا مگر وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے ان کی قوم کے سرداروں، ان کے آباء و امام اور ان کے خاندان کے سربراہوں نے اس درخواست کے ساتھ ہم کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ جو فتنہ ان لوگوں نے برپا کر رکھا ہے اس کو وہی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے سرداروں کی طرف نظر اٹھائی۔ انہوں نے قریشی سفیروں کی تائید کرتے ہوئے کہا، عالی جا، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو غلط رویہ اپنایا ہے اس کے متعلق وہی لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے ان کو واپس بھیج دیں تاکہ وہ لوگ ان کے بارے میں جو مناسب سمجھیں فیصلہ کر لیں۔ بادشاہ کو درباریوں کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، خدا کی قسم، جب تک ان کو بلا کر ان باتوں کے متعلق ان سے پوچھ نہیں لیتا جو ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، انہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ باتیں جو یہ دونوں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں درست ہوئیں تو میں انہیں ان کے سپرد کر دوں گا، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو میں اس وقت تک ان کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ یہاں رہیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے بیان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں، پھر نجاشی نے ہم لوگوں کو ملاقات کے لیے بلا بھیجا۔ اس کے یہاں جانے سے پہلے ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور ہم نے آپس میں کہا کہ بادشاہ ہم سے ہمارے دین کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اس موقع پر ہمیں کسی لاگ لپٹ کے بغیر بالکل واضح طور پر وہ باتیں ان کے سامنے رکھ دینی چاہیے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور بادشاہ کے سامنے ہم سب لوگوں کی نمائندگی صرف جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کریں گے، ان کے سوا دوسرا کوئی نہیں بولے گا۔ جب ہم لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو دیکھا کہ اس نے اپنے درباریوں کو بلا رکھا ہے، جو اپنی اپنی جگہوں پر اپنے مخصوص درباری لباس زیب تن کیے، سروں پر ٹوپیاں رکھے، سامنے کتابیں کھولے بیٹھے پہلے سے موجود ہیں۔ جب سب لوگ اطمینان سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو نجاشی نے ہماری طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا، وہ کون سا دین ہے جو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، جس کے لیے تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے، مگر نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے نہ دیگر ادیان و مدلل میں کسی کو اپنایا۔ بادشاہ کا سوال سن کر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، فواحش کا ارتکاب کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر طاقتور کمزوروں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ایک زمانے تک ہماری زندگی کا شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو خود ہم ہی میں سے تھا، جس کی خاندانی شرافت، ذاتی صداقت، امانت اور فطری عفت و عصمت سے ہم سب اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہم کو خدا کی طرف پکارا۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم خدا کو ایک مانیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور پتھر سے تراشے ہوئے ان بے جان بتوں کی پرستش سے آزاد ہو جائیں جن کی پوجا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے ہم کو راہ راست
गोई अमानत दारी, सिला रहमी, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक, महारम से इज्तनाब और खून रेजी से एहतराज़ करने की तलकीन की। नीज़ बेहयाई और दरोग गोई, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमको हुक्म दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और माह रमज़ान के रोज़े रखें। हमने उसकी तस्दीक की, उस पर ईमान लाए और उसके उन तमाम अहकामात व हिदायत की पैरवी की जिनको खुदा के यहाँ से लाया था। उसने जिन चीज़ों को हमारे ऊपर हराम करार दिया, हमने उनको हराम मान लिया। ए बादशाह, यही हमारे वो जराइम हैं जिनकी वजह से हमारी कौम हमारी मुखालिफ हो गई, वो हमारे ऊपर टूट पड़ी। उसने हमको सख्त तरीन अजाब से दो चार किया ताकि वो हमको हमारे दीन से फेर फेर कर दोबारा बुत परस्ती में मुब्तला कर दें। जब उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म व सितम की हद कर दी तो हमारे ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया, हमको मगलूब कर लिया और हमको अपने दीन पर अमल करने से रोक दिया, और पानी हमारे सर से ऊंचा हो गया तो हम अपना वतन छोड़कर आपके मुल्क चले आए। हमने दूसरों पर आपको तरजीह दी और आपकी हमसायगी को पसंद किया, क्योंकि हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आपके यहाँ हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, इस मौके पर निजाशी ने जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होते हुए दरियाफ्त किया कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो पैगाम लाए हैं, क्या उसमें से कुछ तुम्हारे पास है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, उसको मुझे सुनाओ। नजाशी ने कहा। चुनाचे जाफ़र ने पढ़ना शुरू किया, ये ज़िक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी, जबकि उसने अपने रब को चुपके पुकारा। उसने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। यहाँ तक कि उन्होंने सूरह का इब्तदाई हिस्सा मुकम्मल कर लिया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सिलसिला बयान को जारी रखते हुए फरमाती हैं, कलाम इलाही को सुनकर नजाशी इतना मुतासिर हुआ कि ज़ारो कतार रोने लगा। यहाँ तक कि रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। उसके साथ उसके दरबारी भी रो रहे थे, वो भी इतना रोए कि उनकी किताबें अश्कों से भीग गईं। उसके बाद नजाशी ने हमसे कहा, ये कलाम जो तेरे नबी पर उतरा है और वो कलाम जो ईसा बिन मरियम लाए थे, दोनों एक ही नूर की शुआएं हैं। फिर उसने उमर बिन आस और उसके साथी को मुखातिब करके कहा, तुम लोग वापस चले जाओ, खुदा की कसम मैं उन्हें कभी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहती हैं, जब हम लोग नजाशी के दरबार से निकले तो उमर बिन आस ने हम लोगों को धमकी देते हुए अपने साथी से कहा, खुदा की कसम मैं कल फिर बादशाह के पास आऊँगा और उसको इन लोगों के मुतल्लिक एक ऐसी बात बताऊँगा जो उसके सीने को उनके ख़िलाफ़ गैज़ व गज़ब और उसके दिल को नफ़रत और कराहत से भर देगी। मैं उसको इस बात पर आमादा करके छोड़ूंगा कि वह मुकम्मल तौर पर उनका इस्तेहसाल कर दे और उनको ज़बह कर दे। उस अब्दुल्लाह बिन रबिया ने कहा, उमरो, खुदा के लिए ऐसा न करना। ये सब अगरचे हमारे मुखालिफ हैं, मगर हम तो हमारे कुरैशी अजीज़ ही। मगर उमर बिन आस ने इनकार करते हुए कहा, छोड़ो इस बात को, मैं बादशाह को ऐसी बात बताऊंगा जिसकी वजह से उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। खुदा की कसम मैं उससे कहूँगा कि ईसा बिन मरियम के मुतालिक इन लोगों का ख्याल है कि वो खुदा के बेटे नहीं, उसके बंदे हैं। और अगले रोज़ उमर बिन आस ने नजाशी के दरबार में हाजिर होकर कहा, अलीजा, ये लोग जिनको आपने अपने यहाँ पनाह दे रखी है
اور جن کو آپ نے اپنی حمایت کا سایہ فراہم کیا ہے، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق بہت سخت اور نہایت ناپسندیدہ بات کہتے ہیں۔ آپ انہیں بلوائیے اور اس بات پر باز پرس کیجئے جو وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہم لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو ہمیں اس کی بڑی فکر ہوئی اور ہم لوگ غم سے نڈال ہو گئے۔ پھر ہم نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے باہم مشورہ کی ایک مجلس منعقد کی۔ اگر بادشاہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ آخرکار یہ بات طے ہوئی کہ ہم ان کے متعلق وہی بات کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے۔ اس معاملے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم سے منحرف نہیں ہوں گے، چاہے اس کے نتیجے میں ہمارا جو بھی حشر ہو۔ ہم نے یہ بات بھی متفقہ طور پر طے کی کہ بادشاہ کے سامنے اس دفعہ بھی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہماری نمائندگی کریں گے۔ پھر جب بادشاہ کے طلب کرنے پر ہم اس کے دربار میں پہنچے تو دیکھا کہ اس کے درباری آج بھی حسب معمول اور حسب مراتب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی کو بھی بادشاہ کے پاس موجود پایا۔ جب ہم بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے تو اس نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کے بارے میں ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ جعفر نے جواب دیا، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے کنواری مریم بتول کی طرف القا کیا تھا۔ جعفر کی یہ بات سن کر نجاشی نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، ان کی حیثیت ایک بال کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کے منہ سے یہ باتیں سن کر اس کے پاس بیٹھے ہوئے درباری غصے سے پیچ و تاب کھانے اور پھنکاریں مارنے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نجاشی نے پھر کہا، چاہے تم لاکھ پھنکاریں مارو مگر حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس نے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جاؤ تم لوگ بے خوف و خطر اور اطمینان کے ساتھ رہو۔ جو شخص بھی تم کو گالی دے گا یا برا بھلا کہے گا اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا، اور جو تم سے کسی قسم کا تعرض کرے گا اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور اس کے عوض مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ پھر اس نے عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، ان کے ہدیے ان کے واپس لوٹا دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرگشت کا آخری ورق الٹتی ہیں۔ اس کے بعد عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ وہاں سے ناکام واپس لوٹ گئے اور ہم لوگ عزت و آرام کے ساتھ نجاشی کے یہاں رہنے لگے۔